العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع الرابع، چوتھی قسم۔ آپ نے پڑھ لیا تھا کہ جو سماعی عوامل ہیں وہ 13 قسموں پہ تقسیم ہوتے ہیں۔ تو پہلی قسم حروف جارت جو 17 تھی ختم ہو گئی، پھر دوسری قسم حروف مشبہ بالفعل، اور تیسری قسم ما اور لا جو عمل کرنے میں لیسا کے مشابہ ہے۔ آج ہم چوتھی قسم پڑھتے ہیں، النوع الرابع، چوتھی قسم۔ حروف، ایسے حروف تنصب الاسم جو اسم کو نصب دیتے ہیں، فقط صرف، وہی 7 احرف، اور وہ 7 حروف ہیں۔ تو چوتھی قسم، اس میں 7 حروف جو اسم کو نصب دیتے ہیں، 5 تو وہی حروف ندا ہے، یا، آیا، حیا، ای اور حمزہ مفتوحہ، اور ایک واو ہے جو مع کے معنی میں، یہ وہی مفعول معہو ہے، کیونکہ آپ نے پڑھ لیا تھا مفعول معہو وہ اسم ہے جو واو کے بعد آئے، واو کے بعد، اور یہ واو مع کے معنی میں ہوتا ہے، مع کے معنی، ساتھ کے معنی میں۔ اور ایک الا حرف استثناء ہے، جان القوم الا زیدن، یہ زیدن کو نصب کس نے؟ الا حرف استثناء نے۔ تو 7 حروف جو اسم کو نصب دیتے ہیں، آج ہم یہی پڑھ لیتے ہیں اور ترکیب کرتے ہیں جہاں تک ہوگے۔ تو نوع الرابع، چوتھی قسم، حروف، ایسے حروف تنصب الاسم جو اسم کو نصب دیتے ہیں، فقط صرف، وہی 7 احرف، اور وہ 7 حروف ہے۔ احدها الواو، ان 7 میں سے ایک واو ہے، وہی بمعنی مع، اور یہ واو مع کے معنی میں ہوتا ہے، نحو جیسے، نحو استوى الماء والخشبۃ، جیسے پانی برابر ہوا لکڑی کے ساتھ۔ وثانیھا الا، اور ان 7 میں سے دوسرا الا ہے، وہی للاستثناء، اور یہ استثناء کے لیے ثابت ہے، نحو جیسے جاءنی القوم الا زیدن، آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے۔ پہلے اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ النوع الرابع، النوع مرفوع لفظا موصوف، الرابع مرفوع لفظا صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا۔ تو میں نے کہا النوع مرفوع لفظا، مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ مبتدا بن رہے، مبتدا مرفوع ہوتے ہیں۔ لفظا کیوں؟ کیونکہ لفظوں میں عین کے اوپر پیش کا تلفظ ہو رہا ہے۔ الرابع مرفوع لفظا، مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ صفت ہے اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتے ہیں، اور لفظوں میں عین کے اوپر پیش آ رہے ہیں۔ تو یہ موصوف صفت مل کر مبتدا، تو یہ 2 معرفے اکٹھے آ رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا جب 2 معرفے اکٹھے آ جائے، دونوں کے اوپر الف لام ہو، تو یہ عام طور پر موصوف صفت بنتے ہیں۔ تو النوع الرابع، یہ موصوف صفت مل کر مبتدا۔ حروف مرفوع لفظا موصوف، موصوف کیوں؟ کیونکہ آپ کو پیچھے بتا دیا تھا میں نے کہ جب نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو یہ نکرہ عام طور پر موصوف، اور یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر اس کے لیے صفت ہوتا ہے۔ تو یہ اسی طرح ہے جیسے اپنے پہلے پڑھ لیا تھا کہ النوع الاول حروف تجر الاسم، تو یہ اسی طرح حروف تنصب الاسم۔ تو جب نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو یہ نکرہ عام طور پر موصوف، اور یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر اس کے لیے صفت بنتی ہے۔ تو حروف مرفوع لفظا موصوف، تنصب فعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر ہے جو حروف کی طرف لوٹے گی، کیونکہ حروف جمع غیر ذوی العقول ہے تو یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، تو اس کے طرف جو ضمیر لوٹے گی وہ ہی ہے۔ تو تنصب فعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، الاسم منصوب لفظا مفعول به، منصوب کیوں؟ کیونکہ مفعول به ہے، مفعول به منصوب ہوتے ہیں، لفظاً اس لیے کہ میم کے اوپر زبر کا تلفظ ہو رہا ہے۔ تو اب تنصب فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ پورا جملہ صفت بنا حروف موصوف کے لیے۔ اب موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر، النوع الرابع مبتدا کے لیے، اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، فقط اس کی ترکیب پیچھے گزر چکی ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا یہ فا کو فا فصیحہ کہتے ہیں، اور فا فصیحہ وہ ہوتا ہے جو شرط محذوف پر دلالت کرے،
اور یہ قط اسم فعل ہے، یہ انتہی کے معنی میں، یعنی رک جا، پس رک جا، یعنی یہ حروف صرف اسم کو نصب دیتے ہیں، پس رک جا، یعنی نصب کے عمل کے علاوہ کوئی اور عمل نہیں کرتے۔ تو یہ فقط کی ترکیب کر لیتے ہیں، جس طرح پیچھے آپ نے پڑھ لیا تھا کہ اذا جررت بها الاسم فانتهي عن غیر عمل الجر، تو اسی طرح کرنا ہے یہاں، بس اذا نصبت یہ نیچے لکھا بھی ہے، اذا نصبت بها الاسم فانتهي، جب آپ نے ان حروف کے ذریعے نصب دے دیا، اذا نصبت جب آپ نصب دے، بہا ان حروف کے ذریعے، یہ ہا ضمیر حروف کی طرف لوٹ رہا ہے کیونکہ حروف غیر ذوی العقول کی جمع واحد مؤنث، تو ہا ضمیر اسی کی طرف لوٹ رہا ہے۔ جب آپ نصب دے بہا ان حروف کے ذریعے الاسم اسم کو، فانتہی تو پس رک جا۔ تو ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں، اذا حرف شرط، نصب فعل، یہ تا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، با جارہ ہاں مجرور محلاً، جار مجرور مل کر متعلق نصب فعل کے، نصب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، آگے جزا آ رہی ہے، فا جزائیہ، انتہی فعل امر، انت ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا۔ اب شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ انشائیہ ہو گیا۔ یاد رکھنا یہ جملہ شرطیہ یہ بھی خبریہ انشائیہ ہوتی ہے، تو پتہ آپ کو کیسے چلے گا جملہ شرطیہ خبریہ یا انشائیہ، تو یاد رکھنا اپنے جزا کو دیکھنا ہے۔ اگر جزا انشاء ہے تو اس کو آپ کہو گے جملہ شرطیہ جزائیہ انشائیہ، اور اگر جزا خبر ہے تو پھر جملہ شرطیہ جزائیہ خبریہ ہوگا۔ تو یہاں چونکہ فانتہی جو جزا ہے وہ امر ہے اور امر انشاء ہے، تو یہ جملہ شرطیہ جزائیہ انشائیہ میں نے بنا دی۔ وَهِيَ سَبْعَةُ أَحْرُفٍ، اور یہ 7 حروف ہیں، 7۔ واو استینافیہ بھی آپ بنا سکتے ہیں، نیا کلام، حروف حرف عطف بھی بنا سکتے ہیں۔ واو مستانفہ، ہی مرفوع محلاً مبتدا، مرفوع کیوں؟ کیونکہ مبتدا ہے، محلاً اس لیے کہ ہی ضمیر ہے اور ضمیر مبنی ہوتے، مبنی کا اعراب محلی ہوتے۔ سبعۃ مرفوع لفظاً مضاف، احرف مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف اپنی مضاف الیہ سے مل کر یا ممیز تمیز مل کر، تو سبعۃ مرفوع لفظاً مضاف، احرف مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، اور ہی مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ آپ نے پڑھ لیا تھا کہ 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز جمع مجرور ہوتی ہے، تو کبھی حروفن آتا ہے کبھی احرفن آتا ہے، تو دیکھو احرفن جمع مجرور ہے، اور آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ جب تمیز مذکر ہوتا ہے، جمع مذکر ہوتا ہے تو عدد مؤنث آتے، تو احرفن مذکر ہے تو سبعۃ عدد مؤنث آ گئے، تو یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتا دیا تھا کہ پہلے ایک چیز کی تعداد بیان کی جائے اور بعد میں اس کی تفصیل آئے، تو تفصیل میں ہر شے خبر بنے گی اور مبتدا کو محذوف نکالنا پڑے گا۔ تو یہاں پہلے ایک چیز کی تعداد آپ کو بیان کر دی کہ وہ 7 حروف ہیں، تو تعداد بیان کر دی، اب آگے اس کی تفصیل آئے کہ وہ 7 کون سے، الواو، اور آگے پھر الا، سارے بتا رہے، تو اس 7 کو ہم خبر بنائیں گے اور مبتدا کو محذوف نکالیں گے، اور یہاں مبتدا محذوف 7 میں لکھا بھی ہے احدھا الواو، کہ ان 7 میں سے، یہ احدھا میں جو ہا ضمیر ہے یہ 7 کی طرف لوٹ رہے، سبعۃ کی طرف لوٹ رہے، تو ان 7 میں سے ایک الواو واو ہے، تو احد مرفوع لفظ مضاف، ہا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ میں مل کر مبتدا، الواو مرفوع لفظ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وہی بمعنی مع، اور یہ واو مع کے معنی میں ہوتا ہے، تو واو مستانفہ، ہی مرفوع محلاً مبتدا، با جارہ معنی مجرور تقدیراً مضاف، مع مجرور محلاً مضاف الیہ، کیونکہ یہ مبنی ہے۔ اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر با جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثابتۃ اس میں فاعل کے، کیونکہ 8 چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو محذوف نکالو، اور ثابتۃ اس لیے نکالیں گے کہ ہی مبتدا جو ہے وہ مؤنث ہے، تو ثابتۃ اس میں فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر، اور ہی مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحو مرفوع لفظاً مضاف، استوى فعل، الماء مرفوع لفظاً فاعل، واو حرف بمعنی مع، یہ واو حرف ہے، یہ مع کے معنی میں، الخشبۃ منصوب لفظاً مفعول معہ،
اب فعل اپنے فاعل اور مفعول معہو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل مفرد نحو مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا کو محذوف نکالو مثالہ، مثالہ کس کی مثال ہے؟ اس واو کی مثال ہے جو مع کے معنی میں آتا، تو مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر بنا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، تو سب یہ سارے خبر بنائیں گے، الا اس کو بھی خبر بنائیں گے، آگے سب کو خبر بناتے جائیں گے۔ وَثَانِيهَا الا، اور ان 7 میں سے دوسرا الا ہے، واو حرف عطف، ثانی مرفوع تقدیراً مضاف، مرفوع کیوں؟ کیونکہ مبتدا بنے گا مضاف مضاف الیہ مل کر، ثانی تقدیراً کیوں؟ کیونکہ ثانی قاضی کی طرح ہے، اس کا اعراب حالت رفی اور حالت جری میں تقدیری ہوتے، تو ثانی مرفوع تقدیراً مضاف، ہاں ضمیر مجرور مدن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، الا مرفوع محلاً خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ واو حرف عطف یا واو آپ استینافیہ بھی بنا سکتے ہیں، ہی مرفوع محلاً مبتدا، لام جارہ استثناء مجرور لفظاً للاستثناء، تو لام جارہ استثناء مجرور لفظاً جار مجرور کا متعلق ثابتۃ اس میں فاعل کے، ثابتۃ کیوں؟ کیونکہ یہ ہی مبتدا مؤنث ہے، تو ثابتۃ اس میں فاعل، ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر، اور ہی مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحو مرفوع لفظاً مضاف، جاء فعل نون وقایہ، یہ میں پیچھے بتا چکا ہوں، یا ضمیر منصوب محلاً مفعول بھی، القوم مرفوع لفظاً مستثنى منہ الا حرف استثناء، زیداً منصوب لفظاً مستثنى، اب مستثنیٰ منہ اپنے مستثنیٰ سے مل کر فاعل ہوا جاء فعل کا، اب جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل مفرد نحو مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا محذوف نکالو مثالہ، کس کی مثال ہے؟ الا حرف استثناء کی، مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر بنا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگی۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔